اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ اور خداوند نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا اور ان کو اولاد عطا کی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے بیٹے تھے۔ قرآن میں حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے، صرف ابن آدم کے 2 بیٹے کہا گیا ہے، مگر توراۃ میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت اس طرح ہے کہ انسانی دنیا میں اضافے کے لیے حضرت آدم کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ حضرت حوا سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہوتا۔ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے جڑواں بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن غازہ سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق اس کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ کی جائے۔ فساد ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا حقدار ہوگا۔ توراۃ کے مطابق اس زمانے میں قربانی کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے گرم خوردہ غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ روایت کے مطابق حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اپنی مراد کو تو نہ پا سکے گا۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی، جو آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی دھمکی کام آئے گی اور نہ ہی اس کا کوئی غم و غصہ کسی کام کا ہے۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم نے مردے کے جسم کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ قرآن میں ہے کہ قابیل نے دفنانے کے عمل کو کوے سے سیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کوے نے زمین کورید کورید کر گڑھا کھودا ہے۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو گڑھے میں چھپا دیا تھا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی نکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا، میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں جو اپنے جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت اور پچھتاوے کے احساس کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک تو کر دیا۔ توراۃ کے مطابق حضرت آدم نے 930 برس عمر پائی۔ آپ کے زمانے میں نسل انسانی کی نے علم طب، علم حساب اور علم موسیقی سے یہ روشنائی حاصل کی۔ زمین پر پہلی بار زراعت بھی آپ نے شروع کی۔ خداوند تعالیٰ نے باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی طرف واپس چلا جائے جس سے
وہ لیا گیا تھا اور کھیتی باڑی کرے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم نے گزر بسر کے لیے کھیتی باڑی شروع کی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو اولین اوزار اور ہتھیار دریافت کیے وہ پتھر سے بنائے ہوئے ہیں اور تہذیب کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کا پتھر کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے کئی اولادیں ہوئیں۔ حابیل اور قابیل کے علاوہ تیسری اولاد کا نام شیش ہے۔ لفظ شیش کے لغوی معنی عطیہ خداوندی ہے۔ حضرت آدم کے بعد آپ نبی ہوئے۔ توریت کتاب پیدائش باب نمبر میں یہ لکھا گیا ہے۔ آپ حضرت آدم کی شکل و صورت پر تھے اور آپ نے 912 سال عمر پائی، جس میں 112 سال تک مرتبہ پیغمبری پر فائز رہے۔ آپ صلح و آتشی کا درس دیتے تھے۔ قوم آپ سے بہت عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت شیش کی امت نے حضرت شیش کے انتقال کے بعد بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو جاری رکھا اور آپ نے اس پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں قائم و دائم رکھا۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو یار ہمیشہ کی طرح ہمیشہ بولتا ہوں کمنٹس کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔